بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، جو سلسلہ چلا ہوا ہے یہ سب سے پہلے تو بس یہ دعا ہی کرتا ہوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہم سب کو تزکیے کی دولت اور تزکیے کی نعمت حق سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ 7 قسمیں کھا کر کے کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ عزیزو، دنیا میں ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایسے اعمال کر کے جائیں اور ایسا اپنے ساتھ خزانہ لے کے جائیں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اور ہمیں کامیابی مل جائے۔ بہرحال تو جو ہمارا یہ سلسلہ چلا ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کل میں نے 2 باتیں عرض کی تھی کہ قلب کے اندر قلب مزین ہو ایمان و یقین راسخ اور مستحکم سے، شک و شبہ، ڈاؤٹ، انکار، جحود اور یہ ساری چیزوں سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات عرض کی تھی کہ قلب میں، دل میں اللہ کی یاد رچی بسی ہو، غفلت سے خالی ہو۔ یہ غفلت ستیہ ناس کر دیتی ہے آدمی کا، کسی کام کا نہیں چھوڑتی اس کو۔ اگر دل میں غفلت بھری ہوئی ہو تو بہت سی مرتبہ ظاہری اعمال بھی بہت اچھے ہوتے رہیں گے، لیکن بظاہر یعنی اچھے ہوتے رہیں گے، مگر دل جب غفلتوں سے بھرا ہوا ہوگا تو اس کے انوارات اور کیفیات اور تجلیات اور جو اثرات آنے چاہیے زندگی میں نہیں آتے، ایسے ہی آدمی چلتا رہتا ہے۔ چلو ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایک چیز ہے بڑی قیمتی عرض کر رہا ہوں، اس پر کبھی کبھار میں نے بیان کیا ہے، 1 آدھ مرتبہ یاد ہے، لیکن زیادہ بیان کی نوبت نہیں آتی۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ عز و جل نے جو تقدیر متعین کر دی، اس تقدیر پر ایمان والی صفت سے بھی ہمارے قلوب مزین رہنے چاہیے۔ ایمان بالقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ من اللہ تعالی۔ عز و جل نے جو کچھ میرے لیے مقدر کر دیا، اب اگر ایمان کی یہ صفت خاص تقدیر پر ایمان ہے، قلب میں یہ موجود نہ ہو مستحکم طریقے سے اور قلب اس سے مزین نہ ہو، تو روز ہم پریشانیوں کا شکار رہیں گے، روز الجھنوں کا شکار رہیں گے، اور کتنی ہی خرابیاں زندگی میں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے صرف اس لیے پیدا ہوگی کہ یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے اسے میں کہوں گا کہ ایمان بالقدر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضا بالقضاء، اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے توکل علی اللہ، اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ۔ یہ دونوں چیزیں عرض کرتا ہوں، اور جو مختصر وقت ہے اس میں جتنا کچھ ہو سکے۔ میرے عزیز و حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمارے لیے فیصلے کیے، وہ جو تقدیر ہے اس پر ہماری رضا رہے اور رضا بالقضاء رہے، تو اس کے فائدے، اور فائدوں سے پہلے لو میں بتاؤں قرآن کی آیت اور حدیث ہے۔ حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندے کے لیے وہی بات پہنچتی ہے جس میں اللہ نے اس کی خیر لکھی ہے، لنا، ہمارے فائدے کے لیے۔ میرے عزیزو، بہت سے ناگوار واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں، لیکن بظاہر ان میں کوئی بھلائی نظر نہیں، خیر نظر نہیں آتی، لیکن اگر قلب مزین ہو اس صفت سے، تحلیہ بصفت الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ کی صفت سے قلب مزین ہو، تو نوکروں کی طرف سے کیا پیش آ گیا، اور اپنے بوس اور مالک کی طرف سے کیا آیا، پڑوسی کی طرف سے یہ سب حالات کیوں آ گئے، والدین نے مجھے یوں کیوں ستا دیا، بیوی کے ساتھ یہ ساری رات دن کی چیزیں کیوں ہو گئی، اور بیوی یہ نہیں سوچے گی کہ شوہر کی طرف سے سب کیا ہے۔ جب بات یہ ٹھہری کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور یہ اس سے دل مزین ہے اور دل میں یہ وصف راسخ ہے اور دل اس وصف سے متصف ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں، تزکیے کی باتیں اور اصلاح کی باتیں، یہی تزکیے اور اصلاح کی باتیں ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو سنو غور سے، نمبر 1 فائدہ، جو اپنے قلب میں اس صفت کو آراستہ و پیراستہ کر لے تو نمبر 1 فائدہ، دل ہمیشہ مطمئن رہے گا، پرسکون رہے گا،
الجھنوں سے، ٹینشنوں سے، ڈپریشنوں سے حفاظت رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موافق حالات آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ یہ آپ کی طرف سے میں راضی ہوں، اور بظاہر ناگوار حالات پیش آئے تو تنہائی میں بیٹھ کر کہا میرے مولا آپ جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، کمزور ہوں، جو کچھ آپ بھیج رہے ہیں میں راضی ہوں اس پر، ظاہر میں نظر نہ آئے چاہے تو دل سنتے جاؤ، دل مطمئن رہے گا۔ یہ جو الجھنیں آج گھر گھر لڑائیاں، اور بس یعنی میرا بہرحال جتنا لوگوں سے تعلق اور جو کچھ خطوط اور لوگ اپنی باتیں اور میسج بھیجتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر شاید باید کوئی ایک آدھ بچا ہو، ورنہ ہر گھر ٹینشنوں اور جھگڑوں اور لڑائیوں اور خلجانوں اور پریشانیوں اور اداسیوں اور مایوسیوں کا ایک وہ بنا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ جی اس کا استحضار نہیں ہے، ورنہ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور لنا میرا اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ناگوار حالت ڈال کر ایسی ایسی چیزیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ایسے غرور و کبر کو توڑتے ہیں، اور ایسا اپنی طرف رجوع کراتے ہیں، اور ایسا آہیں اس کی نکلتی ہے، اور ایسے دل کی گہرائیوں سے وہ خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جی کہ وہ مقام قرب ملتا ہے پھر اسے، اور وہ ناگوار حالات سے ایسے ایسے سبق وہ سیکھ لیتا ہے کہ پھر زندگی میں انسانوں کے لیے مصلح بن جاتا ہے، اور ان کا مربی بن جاتا ہے، اور ان کو گرے ہوئے گڈھوں میں سے نکالنے والا بن جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارو، بہت عظیم الشان فائدہ ہے کہ اگر اس صفت سے رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی، تقدیر پر ایمان والی جو صفت ہے، اس سے قلب جو ہے وہ آراستہ ہو، تو نمبر 1 دل بالکل اطمینان کی کیفیت میں رہے گا۔ نمبر 2 جو نعمتیں، جو درخواستیں، جو مقاصد، جو چیزیں جن کی تلاش میں ہیں، اگر اس میں ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، مایوس اور اداس نہیں ہوگا۔ بیمار ہے، شفا چاہیے، تنگ دست ہے، مال چاہیے، اولاد نہیں اولاد چاہیے، اللہ سے مانگ رہا ہے اور اسباب ظاہری اپنا رہا ہے، تنگ دل نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا، اداس نہیں ہوگا۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جو چھوٹ گیا اس پہ مایوس اور اداس نہیں، اور جو ملا ہے تو غرور اور اکڑ اور تکبر نہیں نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے اللہ کی طرف سے، بھائی جب وہ چاہے لے لے، جب چاہے دے دے، میرا کیا کمال ہے کہ میں دوسروں پر خواہ غرور اور اکڑ میں آؤں۔ یارو غور سے سمجھنا، غور سے سمجھنا، بہت قیمتی دین اسلام تو عجیب دین ہے۔ وہ ایک گورے نے، انگریز نے لکھا تھا کہیں اخبار میں نے سنا کسی مجلے وغیرہ میں، کہ مسلمانوں میں ایک عجیب غریب بات ہے، اور میں حیران ہوں کہ اس بات کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان ٹینشن اور ڈپریشن میں ہو، اور کتنے ہیں سارے ہمارے بھائی جی کی جو ٹینشن کی گولیاں کھاتے ہیں اور ٹیبلٹ کھاتے ہیں پھر سوتے ہیں۔ عجیب میرے بھائیو، اس نے لکھا تھا کہ مسلمان کو تو ٹینشن ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ سنا ہے کہ ان کے یہاں تقدیر پر ایمان ہے، ایک چیز کہ ہر چیز پہلے سے لکھتی گئی، جو ہونا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، اور جو نہیں ہونا وہ ہو نہیں سکتا۔ جو مصیبت پیش آئی، جو رنج و غم پیش آیا، وہ کوئی ساری دنیا اکٹھی ہو اسے ہٹانے پر ہٹا نہیں سکتی، اور جو پیش آنا نہیں ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے پیش نہیں آ سکتا۔ وہ روایت میں موجود ہے، حدیث شریف میں ہے، لو اجتماعت الامہ، اگر ساری امت جمع ہو، الا ان یضروک بشیء، جی کسی چیز سے تمہیں نقصان پہنچائے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی نہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتی، نفع پہنچانے پہ جمع ہو، نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ 5 چیزیں جن سے طے ہو چکا ہے معاملہ۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ کہنے کی ممانعت آئی، میرے عزیزو، لو فعلت کذا و کذا، جی اگر میں ایسا ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اور اگر میں ایسا ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، یار کیوں میں نے ایسا نہ کیا؟ نہ، فرمایا جب ایسی کوئی بات پیش آ جائے، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی بات پہنچ جائے ناگوار، تو یوں نہ کہنا کہ لو ایسا کرتا تو یوں ہوتا اور ایسا کرتا تو یوں ہوتا، بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل۔ آئے ہائے ہائے، کیا پیارا لفظ ہے۔ اہل عربوں میں آج بھی ایمان بہت عظیم پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی زندگیوں میں میرے پیارو آج بھی یہ ہے، بڑے سے بڑے حادثہ بھی کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء صنع، اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو میرے رب نے چاہا، اللہ نے چاہا وہ کیا اس نے۔ یہ ایمان والا جملہ ہے، یہ ایمان والا جملہ ہے میرے عزیزو، ایمان والا جملہ ہے۔ ہاں
حکیم الامت مجدد التھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کے قلب میں یہ صفت ہو جی اور اس سے آراستہ ہو تو ایک فائدہ، اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں معصیت اور نافرمانی والی اور گناہ والی تدبیر نہیں کرے گا۔ وہ اولاد نہیں ہو رہی تو ناجائز قسم کا سحر جادو نہیں کرے گا، ٹوٹکا نہیں کرے گا۔ مصائب اور حوادث باز جو ادھر ادھر سے مخلوق کی طرف سے آئے وہ دور نہیں ہو رہے تو ان کو قتل نہیں کراوے گا، ان پر جادو نہیں کراوے گا۔ مال جس طرح چاہیے، بزنس بڑھ نہیں رہی تو دوسروں سے حسد کرنا اور ان کو نیچے گرانا اور ان کے خلاف سازشیں کر کے آگے بڑھنا کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں کاروبار چلانا چاہتا ہے، نہیں چل رہا جس طرح جو جس پیمانے پہ مہمان آدمی ہے بیچارہ، جس پیمانے پہ لے کے چلنا چاہتا تھا نہیں چلا تو کبھی نہیں جائے گا بینکوں سے کہ مجھے سود دو 1-2 ملین تاکہ میں بھی بڑھوں فلاں کی طرح۔ نہ 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 نہ، کیوں؟ اس کو معلوم ہے، اس کے قلب میں یہ صفت راسخ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں جب تک میرے اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو تب تک مجھے اتنا ہی ملے گا، اور جب میرا اللہ چاہے گا تو پھر مجھے بڑھایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ سمجھے میرے عزیزوں، سمجھے میرے بھائیو، حدیث شریف میں یہ مضامین سارے بہت ساری حدیثوں میں اور آیتوں میں ہیں، لیکن میں تو سمیٹ کے خلاصہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے جی جس میں یہ ہے کہ الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، مرو گے نہیں جب تک اپنی روزی پوری نہ لے لو۔ الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور طلب معاش میں ذرا اجمال سے کام لو۔ وتوکلوا علیہ، اور اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ ابھی بتاؤں گا میں یہ صفت، اس صفت کا بھی آج فقدان ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ اور حکیم الامت تھانوی اس کا فائدہ لکھتے ہیں جب یہ شخص یہ جانے گا کہ سارا اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے سے ہے اور دل میں یہی راسخ ہے، مخلوق کی طرف ذہن نہیں لے جا رہا، اس نے یوں کیوں کر دیا، وہاں سے ایسا کیوں ہو گیا، روز دن سوتے سوتے بھی منفی سوچے لوگوں کے بارے میں، نہ 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 نہ، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو دعاؤں کی کثرت کرے گا۔ کیوں کرے گا دعاؤں کی کثرت؟ ارے جو کمرے کا جو لاک لگا ہے اس کی چابی جس کے پاس ہے اسے منا لو تو وہ چابی دے دیں گے، تو آرام سے لاک اور تالا کھول لینا اور اندر گھس کے جتنے خزانے اندر رکھے سارے لے لینا، اٹھا لینا جتنا چاہو۔ یہی تو راز ہے بھائی، جب اللہ کے فیصلے سے ساری چیزیں ہیں تو جہاں کنجی ہے، جہاں چابی ہے سارے خزانوں کی، اس کو بھی انہیں راضی کر دے، اس کے پاس جو چابی ہے، خوب دعائیں کرے گا اور تھک کے نہیں بیٹھے گا دعاؤں سے۔ تو دعائیں کر رہا ہے ان مقاصد کے لیے، اور ادھر ایٹومیٹکلی تعلق مع اللہ کی دولت بھی مل رہی ہے۔ واہ کیا کہنے صاحب! میرے عزیزوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بیان سننے والوں اور سننے والیوں، سن لو غور سے، جب کوئی ناگوار باتیں اس طرح کی پیش آتی ہے اور ہم دعا کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، کوئی غلط سلط ناجائز اور نافرمانی کا کام غصوں میں تیش میں آ کے اور اللہ کے فیصلوں پر بظاہر ناراضگی دکھا کر ایسی غلط سلط حرکتیں نہیں کرتے، جمے رہتے اور ڈٹے رہتے اور اپنے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ہمارا تعلق مع اللہ بڑھتا رہتا ہے، اور اللہ عز و جل کا تعلق ہی تمام راحتوں کی جڑ ہے۔ اور اس کا فائدہ بتاؤں، اور اس کا فائدہ یہ ہے جو بندہ اس صفت کے ساتھ مزین ہوتا ہے، متصف ہوتا ہے، اس کے قلب میں یہ صفت راسخ ہوتی ہے تو وہ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کیا سمجھے؟ جب اسے معلوم ہے کہ مجھے مال بھی ملا، مجھے اولاد بھی ملی، مجھے بیوی بھی ملی، مجھے بچے بھی ملے، اور مجھے دین بھی ملا، اور میرے گھر میں علم بھی ہے اور دین بھی ہے اور قرآن بھی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہے، یہ میری صحیح و کوشش سے نہیں، اپنی طرف نظر نہیں لے کے جاتا، اپنا کمال نہیں کر جانتا اس کو، تو شکر میں ڈوبا رہتا ہے اس کا قلب و قالب۔ قلب و قالب جانتے ہو، قلب و قالب، قلب یعنی دل لبریز ہے شکر سے، اور قالب پورا بدن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل میں ڈوبا ہے، مستغرق ہے۔ میرے مولا جب آپ نے اتنے انعامات میرے اوپر کیے ہیں، میں کیسے آپ کی نافرمانی کروں، آنکھ سے، زبان سے، کان سے، فلاں سے؟ اور یہی تو اصل شکر ہے، شکر عملی۔ اور صبر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاں جب اسے معلوم ہے کہ سارا وہاں سے پہنچا تو بالکل کوئی نہ شکری کا، نہ بے صبری کا، شکوہ شکایت کا کوئی جملہ زبان پہ نہ نکالے گا، اور نہ مخلوق کے سامنے در در پر پھرے گا اور وہاں شکایتیں کرتا پھرے گا، نہ، وہ سمجھتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے! اس لیے میرے عزیزوں، یہ سب میں تزکیہ نفس پر اور اصلاح پر بتا رہا ہوں، یہ سارے اصلاح کے نسخے ہیں۔
غور کرو آپ، جو ابھی 15 منٹ میں باتیں بیان ہوئی میری اور آپ کی، ہم سب میرے عزیزوں اصل میں محتاج اسی کے ہیں کہ یہ چیزیں قلب و قالب میں اتر جائے، زبان پر صرف نہ رہے یا کانوں پہ صرف نہ رہے۔ صرف کانوں پہ رہے گی اور زبان پر رہے گی اور دل میں اور زندگی میں اور قلب و قالب میں نہیں اتریں گی یہ چیزیں، تو میرے عزیزوں پھر مفید نہیں ہے۔ ہاں، ورنہ اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ زندگی میں ہو تو کیا کہنے صاحب، بہار آ گئی، بہار آ گئی۔ آگے تھوڑے سے بڑھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد یہ تو ہے ایمان بالقدر خیرہ و شرہ کی صفت قلب میں راسخ ہو، متصف ہو، اس سے قلب مزین ہو۔ اسی طرح میرے عزیزوں تقدیر و توکل، التوکل علی قدرت اللہ عز وجل، علی قدرت اللہ و حفظہ و قہرہ و تدبیرہ فی العالم کلہ۔ میرا اللہ مدبر ہے، میرا اللہ رب ہے، میرا اللہ خالق ہے، مالک ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ تو توکل، اس کو پورا بھروسہ ہے ربوبیت خدا بندی پر، اس کو پورا توکل ہے حفاظت خدا بندی پر، اس کو پورا توکل ہے نظام عالم کے چلانے والا۔ میرا صرف اللہ ہے، ایک پتا بھی اس کے بغیر نہیں ہلتا۔ اللہ پر پورا بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ ظاہری طور پر کچھ تھوڑے سے اسباب اپنا لیتا ہے اور پھر اللہ کے حوالے۔ میرے پیارو، جو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا اور اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، مخلوق سے، چیزوں سے اور مال سے، دولت سے، ادھر سے ادھر سے اور کاروبار کے جھمیلوں سے اس کا دل لٹکا ہوا نہیں رہتا۔ نہیں، لٹکا ہوا نہیں رہے گا۔ یہ تو سارے ظاہری اسباب اپنائیں اور پھر کیا کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ ایسے زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی، جس کو موت نہیں آئے گی۔ انسانوں پہ کیا بھروسہ کرتے ہو؟ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں رہا ہمارے قلوب میں اور یہ اس صفت کا فقدان ہو گیا، توکل اولیاء اللہ اور مشائخ اور صوفیاء کرام جی اور یہ جو بزرگان دین ہیں، ان کی بہت بڑی صفت ہے، یاد رکھنا۔ کتابیں پڑھو بزرگوں کی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا ایک مرتبہ، دنیا دار بیچارہ، کہنے لگا جو آپ کے ہاں مہمان آتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، حضرت اس کا کام سارا کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں، کہاں سے اتنا پیسہ آتا ہے، کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ بھائی یہ تو سب توکل سے چلتا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت توکل کا مطلب میں تو نہیں سمجھا۔ فرمایا کبھی سمجھائیں گے۔ اب جب کبھی دوبارہ آنا جانا اس کا ہو رہا ہوگا تو آیا اور کچھ ہدایہ تحائف لے کے آیا اور حضرت کو دینے لگا۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، اسے اپنے پاس رکھو۔ تو اس شخص نے کہا حضرت میری دل جوئی کے لیے لے لیجئے، میرا دل رکھنے کی خاطر لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تم کو اس دن ایک بات کہی تھی، توکل، سمجھ گئے تم؟ توکل یہ توکل ہے۔ تم دے رہے ہو اور میں نہیں لینا چاہتا ہوں، پھر بھی تم دے رہے ہو کہ میرا دل رکھنے کے لیے حضرت لے لو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں سے ضرورتوں کا انتظام، رزق و روزی کا انتظام کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا، وہم و گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہیں کے لیے حسبہ، صرف پیسوں کے لیے نہیں، زندگی کی تمام ضرورتوں کے لیے۔ جو شخص اپنے دل سے اللہ ہی کا ہو رہے، ہر لحاظ سے واقعی معنی میں، ظاہر میں، دکھاوے میں نہیں۔ ہاں دکھانے میں لمبا جبہ قبہ ہے، بیان بہت اچھا ہے، تقریر بہت اچھی ہے، لیکن دل لگا ہوا ہے اس مالدار سے اتنا ہدیہ مل جائے، اس مالدار سے مجھے حج عمرے کا ٹکٹ مل جائے، ادھر سے یہاں سے یہ چیز حاصل ہو جائے، اور ادھر بہت بڑا مجمع ہے اس میں کاش میرا بیان ہو جائے، بڑے بڑے مالدار ہیں تاکہ اچھا خاصا شہرہ ہو۔ یہ تو جب دل، آدمی اپنے دل کو مختلف وادیوں میں ادھر ادھر لگا دیتا ہے، حدیث شریف میں ہے مختلف شاخوں میں دل کو پھنساؤ گے وہیں کے رہو گے اور ایسے ہلاک، اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی کون سی وادی میں ہلاک ہو گئے۔ اور اگر سمیٹ کے ایک اس میں کر لو گے جی، ایک غم کو اپنا غم بنا کر دل کو سمیٹ لو گے صرف اسی میں، تو اللہ تعالیٰ تمام غموں کی طرف سے پھر کافی ہوتے ہیں۔ توکل میرے عزیزوں بہت بڑی صفت ہے، اور میں آپ حضرات کو سمجھا دینا چاہتا ہوں،
سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہوں گا، جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا مطلب نہیں ہے کہ بس مجھے کھانا پانی مل جائے۔ اے وہ لوگوں جو کسی مشکل میں ہو، الجھن میں ہو، پریشانی میں ہو، اور اے وہ لوگوں کہ جن پر ان کے ماتحتوں کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے، خواتین پر شوہر کی طرف سے، شوہر پر ان کے گھر کی عورت کی طرف سے، یا پڑوسی کی طرف سے، یا فلاں کی طرف سے، جہاں جہاں جو مسائل آ رہے ہیں، توکل علی اللہ، کیا ظاہری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد لڑو مت، جنگ مت کرو، گالیاں مت دو، تلواریں مت اٹھاؤ، جنگیں مت کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، پھر کیا کرو؟ ظاہری اسباب اپنانے کے بعد توکل علی اللہ۔ یہ ہمارے مشائخ نے کیا۔ جب خانقاہیں اور مدارس قائم ہوئے تو آس پڑوس کے بہت سے لوگ دشمن بنے، ایذا پہنچانے کے در پہ حالات ناگوار کر دیے، لیکن کہا ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہم اللہ کے بھروسے پہ چلیں گے۔ بلاخر سال، 2 سال، 4 سالوں میں سارے آس پاس والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبوبیت ڈال دی۔ تو اسی طرح اپنی حفاظت کے سلسلے میں، بچوں کی رزق روزی کے سلسلے میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ فیملیوں کو وہاں رکھو، اپنے ساتھ رکھو بھائی، فیملیوں کو ادھر ادھر مت رکھو، جوان بچے بگڑ جائیں گے۔ ہند و پاک میں رکھو گے اور تم یہاں رہو گے اور پیسہ کماؤ گے، اس میں بھی توکل کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، جب میری نیت صحیح ہے اور دین ہے، میرا اللہ میری ضرورتوں کا انتظام کرے گا اور وہ کفایت کرے گا اور اللہ کافی ہوگا۔ کہاں سے؟ کیسے؟ اگر کہاں سے کیسے ہمیں ظاہری نظروں میں دکھنے لگے اور پتا ہو فلاں مالدار اتنا دے گا، فلاں دکان اتنا دے گی، فلاں کاروبار سے اتنا آئے گا، میرے چچا اتنے کا انتظام کریں گے، ماموں اتنے کا انتظام کریں گے، تو پیارو یہ تو بھروسہ چیزوں پہ ہوا، اللہ پہ کہاں ہوا؟ یہ تو اسباب پر ہوا، مخلوق پر بھروسہ ہوا۔ سمجھ لیجئے گا میں کیا عرض کرتا ہوں۔ اہل اللہ کو ہمیشہ جو بھروسہ ہوتا ہے، دیکھو ایک ہم جیسے لوگ ہیں، 50,000 اس میں جمع ہے، اس بینک میں 2 لاکھ اس میں بینک میں جمع ہیں، 3 پلاٹ ہیں میرے پاس، اگر کچھ ہوا اس کو بیچ لوں گا، اور ایک گاڑی ہے، یہ ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں ملینوں لوگ دے دیتے ہیں اور مہینوں میں پتہ چلا سارا تقسیم کر کے صاف بھی کر دیا۔ تو ان کا بھروسہ اس شخصیت پر ہے، اس ذات عالی پر ہے، اس احکم الحاکمین پر ہے جو مدبر السماوات والارض ہے۔ سارے بینکوں والے اور سارے دنیا والے اور سارے دولت والے اور ساری دولت اور سارا خزانہ جس کا ہے، اصل میں جو مالک ہے اس پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو ادھر سے 50,000 دیے حضرت والا کے یہاں میں ایک مرتبہ تھا، بہت رہنا ہوا الحمدللہ۔ تو کتاب کے لیے حضرت نے وہ عرفان محبت چھپنی تھی، تو ضیاء بھائی سے کہا بھائی جو میرے پیسے ہیں سب دے دو۔ حضرت کتنے؟ کہہ رہے بھائی سب دے دو۔ حضرت وہ تو بہت زیادہ ہے۔ کہا کتنے؟ کہ 8.5 لاکھ۔ ارے سارے دے دو، سارے دے دو۔ ادھر سے دیے، اور ادھر اس کے بعد آنے کے راستے بس وہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، ادھر سے 500 ریال آ گئے، ادھر سے 200 ڈالر آ گئے، ادھر سے وہ آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے یہ لایا، ادھر سے وہ لایا۔ کون لایا؟ دل میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور جیسے کھینچا چلا جا رہا ہو، دل کھینچا چلا جا رہا ہو کہ میں یہ ہدیہ فلاں کو دے دوں، یہ پیسے فلاں جگہ بھیج دوں۔ خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بیٹھے بیٹھے دل میں آتا ہے یار فلاں مدرسے والے، فلاں جگہ والے، فلاں ضرورتوں والے ابھی کس حال میں ہوں گے، لاؤ فون کر کے پوچھے، بتاؤ کوئی بات ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں۔ میرے پیارو، اسے توکل کہتے ہیں۔ کسٹمر، گاہک، خریدار اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں لوگوں کے، اور وہ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ سے خریدیں گے۔ کیوں؟ آپ دین کے کام میں لگے ہیں اور قلب میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، اور صبح شام بس وہی فکریں ہیں، آخرت کی فکریں، تھوڑا بہت کچھ سرسری تھوڑا سارا وہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ توکل کا معنی تعطل نہیں، اسباب چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمایا تھا، اونٹ کو باندھو پھر توکل اور بھروسہ کرو۔ اور روایت میں موجود ہے، چھت کے اوپر کوئی سو رہا ہو اور مڈیر نہیں بنائی جس سے کہ آڑ ہو سکے، رکاوٹ ہو سکے، اور سویا اور رات کو اٹھا گر کے مر گیا، گویا کہ یہ خود اپنے کو مارنے والا بنا۔ جی ہاں، سوال تو حضرت یہ جو دوا دارو جھاڑ پھونک ہم کرتے ہیں، توکل کر لیں بس، ان سب کی ضرورت نہیں، یا ظاہر میں جو تدبیر اور اسباب اپناتے ہیں، نہیں، ان سب کو کرنا ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ دوا اور جھاڑ پھونک جو ہم کرتے ہیں کیا یہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟
تقدیر ہی میں لکھا ہے کہ فلاں اللہ والے سے دعا کراؤ گے اور وہ دعا قبول ہوگی اور پھر یہ بات پیدا ہوگی. تقدیر ہی میں لکھا ہے کہ فلاں کے پاس اللہ پہنچائیں گے, اس کی دوا لوگے اور دوا لے کے کھانے کے بعد یہ صحت ملے گی اور پھر اتنا یہ فائدہ ہوگا. تو یہ تقدیر ہی میں ہے, تقدیر سے ہٹ نہیں جاتا آدمی. بہرحال میرے بھائیوں, تو اس صفت کو بھی اپنے قلب میں کبھی کبھی بہت سوچتا ہوں کہ اگر اللہ پر توکل کی صفت دل میں آ جائے تو کیسے مزے آ جائیں گے زندگی میں, کیا لطف آ جائے گا. جانتے ہو توکل یعنی حقیقت سب اس کی توکل کی کتنی عظیم ہے. میرے کپڑے, میرا لباس, میری ضرورت, میرے بیوی, میرے بچے, میری پڑھائی, میری تعلیم, میری تربیت, میری اصلاح, میرا مال, میرا بچوں کا مستقبل, میرے گھر کا یہ اور میری آخرت اور میری دنیا, ہر چیز جب اللہ کے قبضے میں ہے تو آپ اللہ کے صحیح بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور ان سب غموں کو اللہ کے حوالے کر دیا. ان سب غموں کو اللہ کے حوالے کر دیا. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں. صبح کو وہ خالی پیٹوں کے ساتھ جاتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس صفت سے آگے بڑھوں گا, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ خاص بات بتانا چاہتا ہوں. یہ توکل ہے, عام طور سے ہم بس کھانے پینے کی چیزوں میں, رزق و روزی میں لے جاتے ہیں اسے, لیکن صرف اتنا نہیں. حفاظت, اصل حفاظت کرنے والا کائنات میں کون؟ اللہ. تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ اس بارے میں ظاہری کچھ اسباب اپنا لو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ بچے نیک بن جائیں, اطاعت شعار بن جائیں اور میرا کاروبار اچھا چل جائے اور ان بچوں کے رشتے جوڑے سب صحیح ہو جائیں اور گھر میں سب بچے دیندار ہو جائیں اور عالم بن جائیں, یہ سب اس کی ظاہری کوششیں کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے کہو اے اللہ میں نے تو ظاہری کوششیں کر لی لیکن مجھے تو آپ پر ہے اصل بھروسہ. یہ تو میں نے ویسے ہی کی, ظاہری طور پر میں بھروسہ نہیں رکھتا ان اپنی تدبیروں پر. میری تدبیر تو بہت کمزور, میری تدبیریں تو بہت ضعیف, اور میری تدبیریں, میں تو مخلوق, میرے مولا میں سر سے پیر تک کمزور, یہ میری ساری تدبیریں بھی کمزور, ان پر میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ میں تو بھروسہ تو آپ پر رکھتا ہوں. بچوں کو نیک بنانے کی تدبیر میں نے کر لی لیکن میرے رب میں بھروسہ نہیں رکھتا اس پر, میرا بھروسہ تو آپ کے اوپر ہے. رزق کمانے کا میں نے یہ چھوڑا سا ذریعہ بنا لیا لیکن اے میرے اللہ یہ مجھے روزی نہیں دے گا, میں تو آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں. بچوں کا دینا, بچوں کو نیک بنانا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور یہ سارے معاملات, شوہر سے پریشانی ہے, اے اللہ میں نے کوششیں کی لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ اس کے دل کو آپ پھیرے. بیوی کی طرف سے الجھن پریشانی ہے, اللہ میں نے جو کچھ کر سکتا تھا میں مار کے جان سے اس کو ڈال نہیں سکتا, لیکن جتنا سمجھانا جو کچھ شریعت کی حدود میں کر سکتا تھا میں نے کیا, لیکن جو کچھ میں نے کیا مجھے اس پر نہیں بھروسہ. اے اللہ بھروسہ تو آپ پر ہے. بہت خوش ہوتے اللہ تعالیٰ. ان اللہ یحب المتوکلین, بلا شبہ اللہ توکل رکھنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. یعنی واقعی عجیب غریب بات ہے کہ دنیا میں اگر یہ شوہر و بیوی کے رشتے سے اور باپ بیٹے کے رشتے سے ہمارے حضرت والا بہت چیزیں سمجھاتے تھے. ایک بیٹا ہو جو ابا پر بڑا اعتماد رکھتا ہو, میرے ابا الحمدللہ مجھے نوازتے ہیں اور بہت اللہ نے دیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ابا کو بھی پتا ہو, کیا پتا ہو کہ یہ بیٹا غرور میں نہیں اپنے اوپر اور اپنی حالات اور اس پر, یہ تو میرے سے لو لگائے رہتا ہے, تو اسے کبھی محروم نہیں کریں گے. جی ہاں, ابا اور ربا سے ہمارے حضرت والا نے بہت ساری چیزیں سکھائی. بہرحال من سعادت ابن آدم کی سعادت میں سے ہے یہ بات اور نیک بختی میں سے ہے یہ بات. جی کون سی؟ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا اس پر راضی رہنا, یہ وہ پہلی اس میں ہے, تقدیر کے اس میں. اور توکل کے لیے تو بہت ساری روایات اور یہ سب ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یوں کہا, وہ جو کفار کا ایک لشکر تھا کہ آ کے دوبارہ سے لڑنے آ رہے ہیں, تو جب یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, تو یعنی آ جاؤ ہم زخموں سے چور ہیں اور ہمارے پاس اتنے ہتھیار نہیں, آؤ لیکن ہم تمہارا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اللہ نے پتہ کیا تحفہ دیا, فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان وفضل لم یمسسهم سوء.
اللہ کی رضامندی ملی، اللہ کا فضل ملا، ظاہری نعمتیں ملی، کیوں؟ انہوں نے توکل کر کے کہہ دیا جی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم، یہ کلمہ بڑا نافع ہے۔ 7 مرتبہ اس کو صبح و شام جو پڑھ لے تو وہ ٹینشن اور ذہنی غموں اور فکروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے قلوب کو سب کے ان تمام صفات سے آراستہ کر دے، مزین فرما دے انشاءاللہ۔ ابھی یہ سلسلہ چلے گا، میں نہیں کہہ سکتا کتنے دن، لیکن بنیاد ہے ہماری خانقاہی لائن کی، بنیاد اور جڑ ہے جی یہ اصلاح و تزکیہ نفس، اس لیے اس پر کھل کر کے ذرا باتیں کرتے رہیں گے۔ 5 10 جتنی بھی قسطیں ہونی ہے ہو جائے گی، آپ حضرات سنتے رہیں، بس اللہ سے عمل کی خاص دعا مانگو بھائی، اصل وہی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔